آبنائے ہرمز دنیا بھر کے جہازوں کے لیے بند، لیکن پاکستان کا آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزر کر پاکستان پہنچ گیا۔ یہ کیسے پہنچا؟ اس کا روٹ کیا تھا؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ہمارے ناظرین کو ذرا اس کے روٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیسے اور کس طرح وہاں سے نکل کر پہنچا۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو آپ کو بھی مبارک ہو، ہمیں بھی اور دیکھنے والوں کو بھی سب کو مبارکباد کہ آبنائے ہرمز پاکستان کے لیے کم از کم کھلی ہے۔ اور یہ کھلی کس طرح سے ہے، یہ تو ایک ایسا سیکرٹ ہے جس پر دنیا حیران ہے۔ میں الجزیرہ کی سٹوری پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ صاف اور واضح طور پر جو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسیز جو ٹریکنگ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پہلا نان ایرانین ویسلز ہے جو پاکستانی فلیگ کے ساتھ آبنائے ہرمز عبور کر گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے آبنائے ہرمز عبور کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ انڈیا کے 2 ویسلز گئے تھے، انڈیا کے 2 ویسلز ایک ڈیل کے تحت گئے تھے جو کیونکہ ایرانی جہاز جو تھے ان کے پاس تھے، اور دوسرا 3 ایرانی جہاز کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے قبضے میں لیے تھے۔ دوسرا اس کے اندر رشین آئل تھا جو کہ الائے ہے ایران کا، اس لیے ان کو گزرنے دیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو ویسلز جس کا نام کراچی ہے پاکستانی فلیگ کے ساتھ، یہ دوحہ سے کروڈ آئل لے کر آ رہا تھا اور اس کے بعد اس کو گزرنے دیا گیا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک پہلا غیر جانبدار کوئی کنٹری اگر گزرا ہے آبنائے ہرمز سے تو وہ پاکستانی شہزادہ ہے۔ یعنی وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز سے آئل لے کے آ رہا تھا، مڈل ایسٹ کے کنٹریز سے جو آئل لے کے آ رہے ہیں ابھی کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ باقی جو ہے وہ ایرانی آئل اگر لے کے جا رہا ہے یا ایران کسی ڈیل کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن یہ وہ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جو آبنائے ہرمز کو آج بغیر کسی ڈیل کے اور بی بی سی کی یہ جو سٹوری ہے، بی بی سی کی، الجزیرہ کی، باقی چینلز کی بھی سٹوریز ہے اور پوری دنیا اس پر جو ہے حیران ہے کہ ایران نے پاکستان کو کیسے اجازت دے دی۔ اور اس پر جو ان کا تھنک ٹینک ہے اس کے بریڈلی ہیں جو کہ نیول تھنک ٹینک ہے بریڈلی، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران کی مدد کے بغیر ایران کے اتنے قریب سے ایک ویسل جو ہے گزر رہا ہے اور ایران اس پر کچھ بول نہیں رہا ہے، کوئی رد عمل نہیں دے رہا۔ اگر میں آپ کو ویب سائٹ میں نے اس کا بھیجا بھی ہے، اس میں ایک ویڈیو ہے، ویڈیو میرا پتہ نہیں آپ نے اس کی تصاویر ضرور اس کی تصویر لگائیں جس میں وہ کراچی کو جاتے ہوئے دکھا رہے۔ کراچی جہاز کا نام ہے، ویسل سے پاکستان کا جو کروڈ آئل لے کر آتا جاتا ہے نیشنل شپنگ کارپوریشن کا، اسی کو یہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو رستہ اپنایا گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایران کا اقتصادی زون ہے EEZ اور کشم اور لاٹ 2 جزیرے ہیں، ان کے اندر سے یہ داخل ہوا ہے اور بجائے اوپن آبنائے ہرمز کے گزرنے سے اس کو ایک راستہ ٹریک دیا گیا ہے۔ اس نے اسی سے تھوڑا سا لمبا راستہ ہے لیکن اسی ٹریک سے سفر کرتے ہوئے جو ہے سیف ہوگا نا تبھی۔ اب دیکھیں جو نیول ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کا، اس کے سائنسدان ہیں جوناتھن، دیکھیں سب کی نظریں آبنائے ہرمز پہ ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ میں بیٹھا بندہ یہ بتا رہا ہے، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا راستہ دیا گیا ہے جہاں پر بارودی سرنگیں نہیں ہیں۔ یہی بات کہنے والا تھا۔ دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسا ٹریک دیا گیا کہ یہاں پر بارودی سرنگیں نہیں ہیں، آپ یہاں سے گزریں، باقیوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ اور بالکل ایران کی جو کوسٹل لائن ہے اس کو چھوتا ہوا یا اس کو کس کرتا ہوا جہاز جو ہے یہاں سے گزرا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نے پاکستان کو اسپیشل جو ہے اجازت دی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا ضرور کردار ہے، ان کا کردار ہوگا، اور ہمارے وزیر اعظم کا، اور ہماری جو خارجہ پالیسی جس کی تعریف عباس عراقچی نے کل دوبارہ کی ہے، اپنے اردو میں ٹویٹ کر کے انہوں نے تعریف کی، انہوں نے کہا پاکستان کے کردار کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے جلد از جلد ختم کرانے کے لیے، اور ایران پر جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل جو ہے متفقہ طور پر یا متحدہ طور پر جو ہے حملہ آور ہیں، اس کو ختم کرانے کے لیے اپنا کردار بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی جو ہے تنگ دہی کے ساتھ، یہی کہنا چاہیے، ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب پر جب اس کی رامکو پر گرا ایک ڈرون گرا تھا، تو اس وقت بھی پاکستان نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ نیشنل شپنگ کارپوریشن کا جہاز ہی وہاں پر آئل لے رہا تھا، اور پاکستان نے ہی سعودی عرب سے کہا کہ اس کی پہلے تحقیقات کرائی جائے کہ یہ ڈرون کہاں سے آیا ہے، یہ فالز آپریشن تو نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اس کردار کی ہی عباس عراقچی جو ہے بار بار تعریف کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ ہے کہ شاید پاکستان دنیا میں پہلا ملک بنا ہے جس کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دیا گیا ہے۔ میرے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جو تیل کی سمجھ جا رہا تھا کہ شارٹیج ہے،
وہ نہیں رہے گی، اور ایک جہاز آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اور بھی باقی آئیں گے جہاز انشاءاللہ، بھی اور بھی آئیں گے۔ آ سکتے ہیں اسی راستے کے ساتھ۔ اور ایران کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات آج کے نہیں ہیں، تو پرانے تعلقات ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جو ہیں اور عامر بھائی مل کر، پچھلے ایک سال میں پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہو اگر گئے ہیں۔ آپ کو جنگ یاد ہے، جون جب اسرائیل پر حملہ کیا، ایران نے جواب دیا، اس کے بعد ہمارے آرمی ہاں جی، چیف گئے بھی تھے بالکل وہاں پہ، آرمی چیف اور وزیر اعظم پورا بالکل وفد گیا بالکل تھا، بالکل، تو تب سے وزیر پاکستان خارجہ، کے وزیر داخلہ سب تھے ہمارے اس میں۔ وزیر داخلہ کا بڑا بڑا عمل رول رہا ہے، تو بڑا اچھا میرا پاکستان اور خیال ہے ایران کے میرا خیال تعلقات ہے کا کہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک کڑی ہے پاکستان اس وقت جو اس جنگ کو ختم کرا سکتی ہے، یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ ثالثی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، تو دو ایک کنٹریز ہیں جس میں میرا اپنا خیال ہے قطر ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے، یہ تین ممالک جو ہیں مل کر یہ ثالثی کا کام کر سکتے ہیں۔ چائنا کو میں نے اس لیے نہیں کہا کہ چائنا پہلے سے یہ آفر تو کر چکا، لیکن امریکہ نے اس کی آفر ابھی تک تسلیم نہیں کی ہے۔ رشیا، پاکستان اور رشیا قطر، کو تو فون بھی کیا نا ٹرمپ نے، ٹرمپ رشین نے، پریزیڈنٹ کو۔ تو یہ تین ممالک کی ایک کڑی بن سکتی ہے جو اس میں ایران امریکہ وار جو ہے اس میں ختم کرائے۔ میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اس وقت یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد از جلد کوئی آ ختم ہو۔ کے اس کی جان چھڑا دے۔ یہ بات ہم نے ٹھیک کہی، کوئی اس کی جان چھڑا دے۔ ہمارے لیے بس یہ ہے کہ تیل کی پرائسز مزید نہ بڑھیں۔ عید سر پہ ہے، اور یہ عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحفہ جو ہے ایرانی عوام نے یا ایرانی گورنمنٹ نے دیا ہے کہ ہمارے ایک ویسل جو کہ دوحہ سے کروڈ آئل لے کر آ رہا تھا اس کو آنے دیا ہے، اب یہ آئے گا، پہنچے گا، اور اس کے بعد اس کی ریفائنری کے اندر جو بائیفرکیشن ہوتی ہے، ڈیزل الگ ہوگا، پیٹرول الگ ہوگا، مٹی کا تیل الگ ہوگا، لیکن اگر یہ چیز جو ہے کنٹینیو رہتی ہے تو پاکستان کی وہ سپلائی لائن جو اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے بحال تھی اور کوئی آپ کو مسئلہ نہیں تھا، تو تیل کی قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ تو تیل کی قیمتیں جس مارکیٹ کے حساب سے ہمیں تیل ملے گا، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہماری تیل کی سپلائی جو ہے نا وہ جاری رہے گی۔ سپلائی، تیل ختم نہیں ہوگا، اور اگر تیل ختم نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ تیل اس لیے بھی مہنگا کرنا پڑا، میں سچی بات کرتا ہوں، تاکہ لوگ کم استعمال کریں اس کو۔ ہمارے پاس صرف 22 دن کا جو ہے فیول ٹینکس میں فیول موجود تھا، اس کو پورا رکھنے کے لیے ہی یہ سارا کام کیا گیا کہ آپ کی جو دو چھٹیاں، ناراض نہ ہو جانا کہ جو تیل آ گیا ان چھٹیاں ختم نہ ہو جائیں، لیکن یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ ایران نے ایک بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کا ویسل فلیگ لے کر، اس سے پہلے جتنے ویسلز نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی ان کو ایران نے تباہ کیا تھا، اس کو بحفاظت وہاں سے گزار دیا گیا ہے، اور یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد مزید ویسلز جو ہیں وہ بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ آئیں گے، اور پاکستان میں گیس اور تیل کی جو شارٹیج ہے یہ ختم ہوگی۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ روٹ کون سا تھا اور کیسے پاکستان کا آئل ٹینکر تیل لے کر آبنائے ہرمز سے بآسانی گزرتا ہوا پاکستان پہنچ گیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔